السلام علیکم دوستو، آپ نے ترک ڈرامہ ارطغرل میں یہ نام بہت بار سنا ہوگا کہ سفید داڑھی والے اور یہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترک سفید داڑھی والے کون تھے اور ان کا کام کیا تھا اور یہ کیسے وجود میں آئے، ان کا مقصد کیا تھا اور سلطنت عثمانیہ کو کھڑا کرنے میں ان کا کیا کردار تھا۔ سفید داڑھی والے دراصل ترکوں کی خفیہ تنظیم تھی جس کا مقصد دنیا میں اسلامی سلطنت قائم کرنا، اسلام کا جھنڈا بلند کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا تھا۔ اور وہ فرمان کچھ یوں ہے: تم قسطنطنیہ ضرور فتح کرو گے، اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کو فتح کرنے والا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ اگر میں اس کو دنیا کی سب سے پہلی خفیہ تنظیم کہوں تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا۔ اس تنظیم کا آغاز ترکوں کے ایک عظیم شخص دیدک کرکت سے ہوتا ہے۔ ان کو تاریخ میں ایکسیکل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی سفید داڑھی والے بزرگ، وائٹ بیئرڈز۔ دیدک کرکت نہایت ہی ذہین اور دور اندیش بزرگ تھے جو ترکوں کے جرگوں کے معاملات اپنی دور اندیشی اور ذہانت کی وجہ سے حل کر دیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں دیدک کرکت کا نام ایکسیکل پڑ گیا۔ ترکی میں ایکسیکل کا مطلب ہے سفید داڑھی والے یا معزز بزرگ۔ 13ویں صدی کے مشہور مورخ رشید الدین ہمدانی کا کہنا ہے دیدک کرکت ایک حقیقی شخص تھا جو کہ 295 سال تک زندہ رہا، اور انالسے یعقوب خان نے دیدک کرکت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفیر بنا کر بھیجا، اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترکوں کو قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی خوشخبری ملی۔ آپ نے یہ فرمایا، تم یقیناً قسطنطنیہ کو بہترین رہنما اور بہترین فوج کے ذریعے فتح کرو گے۔ اور دیدک کرکت نے وہاں سے واپس آنے کے بعد اوغوز حکمران کو اس عظیم پیشنگوئی کا بتایا، اور اس کے بعد اوغوز حکمرانوں نے اس پیشنگوئی کو پورا کرنا اپنا فرض اور روایات کا حصہ بنایا۔ اوغوز حکمران اپنے بہترین سپاہیوں کا انتخاب کرتے اور انہیں سفید داڑھی والوں کی خدمت میں بھیج دیتے، اور وہ انہیں ان کی قابلیت دیکھ کر کسی نہ کسی خفیہ مشن پہ بھیج دیتے تھے۔ یہ کسی بھی قسم کی جاسوسی کا کام انہیں سپرد کرتے تھے۔ مگر پہلے اس تنظیم کا نام سفید داڑھی والے نہیں تھا، پہلے اس کا نام بورو بودن تھا۔ دوستو، 608 عیسوی میں قائم ہونے والی اس خفیہ تنظیم کے بانی اوغوز حکمران تھے، اور اس وقت ترک گوک ترک کہلاتے تھے، جس کا مطلب ہے آسمانی ترک۔ یہ نام رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ترکوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے آسمان نیلی چھت ہے، یعنی وہ ایک ایسی عظیم سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں جو کہ آسمان کی طرح پوری دنیا پر پھیلی ہوئی ہو۔ دوستو، گوک ترک سلطنت ترکوں کی پہلی سلطنت تھی۔ اس سے پہلے گوک ترک خانہ بدوشی والی زندگی گزارتے تھے۔ ترکوں کی پہلی خفیہ تنظیم بورو بودن کی بنیاد وزیر بلگیٹ تنتوکیو نے رکھی۔ اس وقت یہ تنظیم 50 افراد پر مشتمل تھی۔ تب اس تنظیم کا نشان بھیڑیے کا سر تھا، کیونکہ یہ نشان خود ترک قوم کی نمائندگی کرتا تھا، اس لیے یہ تنظیم اس نام اور نشان سے مشہور نہ ہو سکی، اور آہستہ آہستہ اس کا نام ایکسیکل یعنی سفید داڑھی والوں کے نام سے مشہور ہو گیا، اور بورو بودن کا نام بھلا دیا گیا۔ ترکوں کے عظیم سلجوق سلطنت کے قیام میں اس سفید داڑھی والوں کا بڑا ہاتھ ہے، اور یہ سلطان علاؤ الدین کے لیے بھی جاسوسی کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ انہی کے کہنے پر ارطغرل غازی نے سلجوق سلطنت کو مضبوط بنانے کے لیے بازطینی سرحد پر ہجرت کی۔ ارطغرل غازی کے والد سلمان شاہ خود ارطغرل اور اس کے بیٹے عثمان غازی اول سب اس تنظیم کے ممبر رہ چکے ہیں، جو بعد میں عثمان غازی نے جس سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی، اس میں بھی ان سفید داڑھی والوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ سلیمان شاہ سے لے کر عثمان غازی تک کوئی سردار یا حکمران ایسا نہ تھا جو ان سفید داڑھی والوں کی معلومات کے بغیر کسی مہم پر گیا ہو۔ سفید داڑھی والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سلطان محمد نے قسطنطنیہ فتح کیا تو یہ لوگ زیر زمین چلے گئے۔ یہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا مشن کئی سو سال کے بعد مکمل ہو چکا تھا۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غیر مسلموں نے کورسن، قفقاز اور وسطی ایشیا جیسے علاقوں کو فتح کیا تو تب انہوں نے سفید داڑھی والوں کو تلاش کر کے شہید کر دیا، کیونکہ یہ سفید داڑھی والے غیر مسلموں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ سفید داڑھی والوں کا صرف ایک مقصد تھا، اور وہ تھا قسطنطنیہ فتح کروانا اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کرنا۔ ایہی ایرون جو کہ ایک مشہور صوفی بزرگ گزرے، وہ بھی اس تنظیم کا حصہ رہ چکے تھے۔
سلطان عبد الحمید نے بھی ان سفید داڑھی والوں جیسی خفیہ تنظیم بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہا، کیونکہ اس وقت عرب ممالک خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشوں میں ملوث تھے، جس وجہ سے سلطان صحیح اور غلط بندے میں آمیز کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اب بھی ترکی کے کچھ لوگ سفید داڑھی والوں کا نشان اپنی عمارتوں پر استعمال کرتے ہیں۔ ترکی کے صدارتی محل میں جو 16 گارڈز عثمانی لباس پہنے ہوئے سیڑھیوں پر موجود ہیں، وہ ان سفید داڑھی والوں کی یاد دلاتے ہیں۔ تاریخ سننے میں اور پڑھنے میں بہت دلچسپ لگتی ہے۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔